السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ میرا نام ہے محسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آور یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہیکرز کے کچھ خطرناک واقعات۔ ہیکرز کی ایک الگ ہی دنیا ہے۔ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کمپیوٹر کے راز چرانے والے یہ لوگ آسمان سے نہیں اترتے، اسی زمین پر پرورش پاتے ہیں، انہی درسگاہوں میں پڑھتے ہیں اور اسی معاشرے میں عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ بہت سو کو شاید یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہیکنگ کے بغیر امریکہ اور یورپ میں آئی ٹی کی تعلیم مکمل ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہیکرز مغربی دنیا کی یونیورسٹیوں میں ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جب تک دوسرے ملکوں کو یہ نشانہ بناتے ہیں تب تک یہ بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر جوں ہی یہ اپنے ملک کے کمپیوٹرز میں گھس جائیں اور راز چرانا شروع کر دیں تو پھر سب حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر پیش آیا۔ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر تائیوان کی آزادی کے نعرے لگے۔ 2020 میں فروری کے مہینے میں ہیکرز نے اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر دھاوا بول دیا اور ان کے راز چرا لیے۔ انہوں نے اس ویب سائٹ پر تائیوان کی حمایت میں ایک صفحہ لگا دیا۔ ہیک شدہ صفحے پر تائیوان کا جھنڈا بھی شامل کیا تھا اور ان کی آزادی کے نعرے بھی درج تھے اور قومی ترانہ بھی لگایا گیا تھا۔ مئی 2020 میں جارج فلائیڈ کے قتل کے بعد بھی کئی ویب سائٹ کو ہیک کر کے ان پر سیاہ فام کی حمایت میں نعرے لگا دیے گئے۔ کسی نے مینیا پولیس کی سرکاری ویب سائٹ کو بھی ہیک کر لیا اور لکھا کہ ہم دنیا بھر میں تمہارے جرائم کو بے نقاب کریں گے۔ کسی ہیکر نے اٹلانٹا پولیس کی ویب سائٹ سے بھی کروڑوں فرانک چوری کر لیے، ان کے بدلے میں تعاون بھی طلب کیا۔ فلپائن کی سرکاری ویب سائٹ پر بھی جولس اسانج کے حق میں نعرے درج کر دیے گئے۔ 2019 میں انہوں نے برطانیہ کے نظام صحت کے راز چوری کر لیے اور ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد ان اداروں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ جون 2020 میں ہیکرز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی میں مدد دینے کے لیے ایک ہیکر نے آن گیمز کا ڈیٹا چوری کر لیا تاکہ ووٹرز کے نام جان کر مدد لی جا سکے، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ جولائی 2020 میں ٹویٹر بٹ کوائن کا معاملہ کھڑا ہوا۔ اس اسکینڈل کا بھی کئی ہفتوں تک چرچا رہا۔ اگست میں امریکی بحریہ کی ویب سائٹ سے مواد چوری کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ امریکی محکمہ دفاع کی ویب سائٹ پر حملہ۔ ہیکنگ کی تاریخ کا ایک اور خوفناک واقعہ امریکی محکمہ دفاع کے سسٹم پر فروری 1999 میں پیش آیا، جب ہیکرز نے وزارت دفاع کے ماتحت ایک فوجی سیٹلائٹ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ امریکی افسروں کے نزدیک ہیکرز نے امریکہ کے خلاف مواصلاتی جنگ کا اعلان کیا، لیکن باوجود کوشش کے امریکی حکام ہیکرز تک نہ پہنچ سکے۔ شاید ہیکرز کو ہی کمپیوٹر آپریٹرز پر ترس آ گیا، انہوں نے خود ہی اپنا کنٹرول ختم کر کے سسٹم کو ری پروگرام کر دیا۔ ہیکرز کی تلاش کے لیے امریکی حکام برطانیہ تک جا پہنچے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے کمپیوٹر کرائم نیٹ ورک اور امریکی ایئر فورس کے مشترکہ کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ ناسا کی ویب سائٹ پر ہیکرز کا حملہ۔ ہیکنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ اکتوبر 1999 میں مری لینڈ میں واقع ناسا کے کمپیوٹر سسٹم پر ہوا، جب ہیکرز نے سیارہ مشتری کے گرد بھیجے جانے والے مصنوعی سیارے کو منسوخ کرنے کے لیے بینرز ویب سائٹ پر لگا دیے۔ ہیکرز شاید مصنوعی سیارے میں استعمال ہونے والے پلوٹونیم کے خلاف تھے۔ اپنے سسٹم کو صاف کرنے اور دوبارہ چالو کرنے میں ناسا کے 1 ارب روپے اور بہت سا وقت ضائع ہوا۔ امریکی حکام تفتیش کرتے ہوئے آسٹریلیا تک جا پہنچے، لیکن کسی کو پکڑ نہ سکے۔ سن 2000 میں ہیکرز پھر امریکی ادارے کے خلاف سرگرم ہو گئے، مگر اس دفعہ ان کا نشانہ عوام بھی بنے۔ انہوں نے 3 لاکھ کریڈٹ کارڈز کا ڈیٹا چوری کر کے ایک ویب سائٹ پر متعلقہ کمپنی سے $1 لاکھ مانگ لیے۔ یہ ہیکرز بھی آج تک پکڑے نہیں گئے۔ تفتیش مشرقی یورپ تک جا کر رک گئی اور 9/11 سے تھوڑا عرصہ پہلے دسمبر 2000 میں امریکی نیول ریسرچ لیب اور اس کے ماتحت امریکی میزائل سسٹمز ہیکرز کا نشانہ بنے۔
انہوں نے وزارت دفاع کے مابین ایکسیجنٹ نامی ادارے کے سافٹ ویئر میں گھس کر او ایس کو میٹ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اب 2/3 ڈیٹے پر قبضہ ہو گیا۔ یہ وہی نظام ہے جس کے ذریعے امریکی حکومت اپنے میزائل سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے۔ سیٹلائٹ کو اسی سسٹم سے رہنمائی ملتی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے تفتیش کار جرمنی کی یونیورسٹی تک تو پہنچے، لیکن اس سے آگے ہیکرز کا کچھ پتہ نہ چلا۔ امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش۔ اکتوبر 2003 میں ہیکرز نے امریکی صدارتی مہم پر اثر انداز ہونے لگے۔ ایک صدارتی امیدوار کی مہم کچھ کمزور تھی، جس پر ہیکرز نے ایک ٹی وی نیوز نیٹ ورک کے ہوم پیج کو انتخابی مہم کے لوگوں سے بدل دیا۔ بعد میں اسی پیج پر خود بخود 30 منٹ کی ایک ویڈیو چلنے لگی۔ امیدوار نے مکمل طور پر اس میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا۔ امریکی حکام اس کیس میں بھی ہیکرز تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ 2008 کے موسم سرما میں ایک ویب سائٹ لاکھوں طلبہ اور افراد کے زیر استعمال تھی۔ اس بار یہ ہیکرز کا نشانہ بنی۔ انہوں نے اپنے کوڈ کے ذریعے اس کے سرور کو کنٹرول کر لیا اور ہزاروں افراد کا ڈیٹا چوری کر لیا۔ اسی طرح فروری 2005 میں ہیکرز نے 42 لاکھ کریڈٹ کارڈز تک رسائی حاصل کر لی۔ وہ دراصل فلوریڈا اور بعض دوسری امریکی ریاستوں میں واقع سپر مارکیٹ کی 2 بڑی چینز کا ڈیٹا چوری کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یاد رہے، یہ ہیکرز امریکہ کے بڑے بڑے ہوٹلز، یونیورسٹیوں اور کئی سرکاری دفاتر کا ڈیٹا بھی چوری کر چکے ہیں۔ 2015 میں انہوں نے یو ایس آفس آف پرسنل مینجمنٹ، 2 بڑی انشورنس کمپنیوں، موبائل فون کمپنیوں اور ہوٹلز کا ڈیٹا بھی چوری کر لیا۔ یوں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوٹل کی ویب سائٹ پر بھی ہیکرز ایک مرتبہ دھاوا بول چکے ہیں۔ 2015 میں امریکی انتظامیہ نے کئی خطرناک سائبر گینگز کا سراغ لگایا۔ ان گروپوں سے تعلق رکھنے والے لوگ انٹرنیٹ پر جاری بزنس کی معلومات چوری کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے رہے۔ سائبر کرائمز کا یہ نیٹ ورک برطانیہ سمیت بیشتر ممالک میں پھیلا ہوا ہے، جس پر قابو پانے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ جن تعلیمی ماہرین نے سائبر کرائم کو روکنے کے طریقے ڈھونڈنے ہیں، انہی ماہرین کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنے کے بعد کچھ لوگ کرمنل بن گئے۔ اب یہ قانون کی دسترس سے باہر نکل چکے ہیں۔ یہ تھے ہیکرز کے چند خطرناک واقعات۔ آپ ضرور بتائیں کہ ان میں سے کون سا واقعہ آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ لگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔